الفاتحة وعلى روح النبي حمدا كثيرا طيبا لله الملك الواحد القهار توصيفا تعظيما تكريما بنعت سيدنا محمد المختار. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، حفاظ کرام، سراخان مصطفیٰ، نقیب اجلاس، حاضرین و سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف، حمد و ثنا اسی کو زیبا جس کی شان الحمدللہ رب العالمین. کروڑوں درود و سلام اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جس کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لائق مبارکباد ہیں یہاں کے لوگ جنہوں نے عقیدت و محبت کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور قابل مبارکباد ہیں یہاں کے اساتذہ جنہوں نے محنت و مشقت کے ساتھ ان طلباء کو ملت اور دین کی خدمت کے لیے تیار کر کے مکمل کر کے ہم لوگوں تک بھیجا. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ طلباء، بچے، اسٹوڈنٹس جب اداروں میں جاتے ہیں تو خالی سینہ لے کر جاتے ہیں. جب آپ کے گھر کا کوئی بھی بچہ کسی بھی ادارے میں جاتا ہے تو خالی سینہ لے کر جاتا ہے، اور یہ اساتذہ دن رات محنت کرتے ہیں تب جا کر ان کے سینے میں قرآن کا 300 پارہ آتا ہے. ابھی آپ اس کے بعد آپ کے مہمان خطبہ سے تقریر سماعت کریں گے، اور میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں اپنے حوالے سے یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم تو طفل مکتب بے مایا ہیں، کیا کریں ان کی بڑائی دیکھیے. گر خدا کا فضل ہو تو کچھ کہیں، ورنہ ناممکن ہے بائی دیکھیے. اور کافیے ہے تنگ ذوق و میر کے، کافیے ہے تنگ ذوق و میر کے، کس کی ہے مدحت سرائی دیکھیے، کس کی ہے مدحت سرائی دیکھیے. تو آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیے اللہم سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں آغاز گفتگو اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں. حضور خطیب اعظم علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، میری جنبش قلم کی یہ مجال ہی نہیں ہے، میری جنبش قلم کی یہ مجال ہی نہیں ہے، کوئی نعت لکھ سکوں میں یہ سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ میں ایک بندہ ہوں، صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں گا.
میں ایک بندہ ہوں، صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں گا؟ خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا، خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا، اور سنبھل کر 2-4 مصرے میں ضبط تحریر کر رہا ہوں۔ اسٹیج کی توجہ، میں سنبھل کر 2-4 مصرے میں ضبط تحریر کر رہا ہوں۔ یہی پسند آ گئے انہیں تو 2-4 جنت خرید لوں گا، یہی پسند آ گئے انہیں تو 2-4 جنت خرید لوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے 2-4 جنت کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن جب عشق میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک مقام پر فرماتے ہیں ضیا قصیدہ کا ایک مصرع قبول درگاہ رب ہوا تو 1000 جنت خرید لوں گا۔ نبی کی نعتیں سنا کر 1000 جنت خرید لوں گا، نبی کی نعتیں سنا کر۔ میری جنبش قلم کی یہ مجال ہی نہیں ہے، کوئی نعت لکھ سکوں میں یہ سوال ہی نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سرکار ہماری طرح ہے۔ شہباز خطابت نے جواب دیا کہ وہاں آپ جیسا رہبر کوئی کیسے لا سکے گا، وہاں آپ جیسا رہبر کوئی کیسے لا سکے گا، جہاں بس میں آدمیت میں بلال ہی نہیں ہے، جہاں بس میں آدمیت میں بلال ہی نہیں ہے۔ اور ہے ضیا کی جان قربان تیری نسل محترم پر، ہے ضیا کی جان قربان تیری نسل محترم پر، تیرے آل کے برابر کوئی آل ہی نہیں، میرے آل کے برابر کوئی آل ہی نہیں ہے۔ میری جنبش قلم کی یہ مجال ہی نہیں ہے، کوئی نعت لکھ سکوں میں یہ سوال ہی نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں سمندر معجزن ہر وقت اسرار الہی کا۔ اہل علم کے لیے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ سمندر معجزن ہر وقت اسرار الہی کا، کسے معلوم پنہائی علم نشرح لک صدرک، اور کتابت حرف ہامہ لو علم و عقل سب حیران، نہیں ہے تاب گویائی ورفعنا لک ذکرک، نہیں ہے تاب گویائی ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات محترم، آج میری تقریر کا عنوان، میرا سرمایہ سخن، میری گفتگو کا مرکز و محور شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ ہے۔ کون مصطفیٰ؟ آفتاب خدا مصطفیٰ، ماہتاب عطا مصطفیٰ، در بحر صفا مصطفیٰ، سید الاصفیاء مصطفیٰ، عکس نور خدا مصطفیٰ، جلوہ حق نما مصطفیٰ، صاحب حل عطا مصطفیٰ۔ کون مصطفیٰ؟ سارے نبیوں کے خواب مصطفیٰ، رحمت بے حساب مصطفیٰ، در مستجاب مصطفیٰ، وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ، راکب بحر و بر مصطفیٰ، مالک خشک و تر مصطفیٰ، صادق و معتبر مصطفیٰ، نطق شیریں اثر مصطفیٰ۔ کون مصطفیٰ؟ رد کال و کیل مصطفیٰ، کبریا کے وکیل مصطفیٰ، حق کی محکم دلیل مصطفیٰ، دین کے سنگ میل مصطفیٰ، انبیاء کے کفیل مصطفیٰ، بے مثال و بے مثیل مصطفیٰ، با کمال و جمیل مصطفیٰ۔ کون مصطفیٰ؟ وہ مصطفیٰ جو رب کا محبوب ہے، وہ مصطفیٰ جو انبیاء کا مطلوب ہے، وہ مصطفیٰ جو صحابہ کا مرغوب ہے، وہ مصطفیٰ جو اتقیاء کا مقصود ہے، وہ مصطفیٰ جو صاحب ہر جود ہے، یعنی وہ مصطفیٰ جو کعبے کا بدر الدجا بھی ہے اور طیبہ کا شمس الضحیٰ بھی ہے۔ تبھی تو علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں کہ سب جھکے کعبے کی جانب، شان کعبہ دیکھ کر جھک گیا کعبہ
زیادہ بھاری نہیں ہے، سب جھکے کعبے کی جانب. شان کعبہ دیکھ کر جھک گیا کعبہ تیرے آگے سراپا دیکھ کر. اور جنت و کوثر ملائک حور و غلما عرش طور سب بھلا بیٹھے تجھے شہر مدینہ دیکھ کر. ارے جب مدینے کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے کہ ادب راہے زیر آسمان از عرش نازک تر نفس کردمی آیت جنید و بایزیدی جا. یعنی آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جو عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اس بارگاہ میں جنید و بایزید بھی جاتے ہیں تو نفس گم کردہ یعنی اپنی سانسوں کو روکے ہوئے نظر آتے ہیں. تبھی تو شہباز خطابت نے کہا مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے. مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے. نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالا ہے. نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالا. میں آپ کو اپنی گفتگو سے قریب کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا کہ آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ. یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں آپ کو کچھ بتانے کے لیے حاضر آیا. شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس عنوان پر 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی. ہر لکھنے والا بہت کچھ لکھنے کے بعد بھی یہی لکھنے پر مجبور ہے لا یمکن الصلاح کما کان حقہ بعد خدا بزرگ بھی قصہ مختصر. آپ دنیا کی سیرت و سوانح اٹھا کر دیکھیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری معتبر اور مقتدر شخصیات کا جائزہ لیں تو پھر بھی آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ از آدم تا ایدم کسی بھی شخصیت کے بارے میں، ان کے اوصاف و کمالات کے بیان میں، ان کے فضائل و مناقب کے باب میں اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے. اور یہ کاروان حمد و ثنا بغیر کسی منزل پر رکے اپنی آخری منزل مقام لواء الحمد کی طرف رواں دواں.